الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ويتعجبون له فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، آج عقیدہ ختم نبوت کانفرنس لاوا تحصیل تلگنگ ضلع چکوال کے دوستو، آج 22 ستمبر 2019 بمطابق 22 محرم الحرام سن 1441 ہجری میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر چند معروضات پیش کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے سامعین میں نوجوان، نیو جنریشن، ہمارے آئندہ کے معماران قوم کی کثرت ہے. میں ایک بات آپ کو ابتداءً گوش گزار کر دوں. میرے دوستو، جب بندہ کسی پروگرام میں اس نیت سے جاتا ہے کہ آج اس پروگرام میں فلاں لوگوں کی دھلائی ہوگی، فلاں فرقے کو رگڑا جائے گا، فلاں کو جواب دیا جائے گا، اس میں مذہبی ہمت تو ہوتی ہے لیکن اپنا فائدہ نہیں ہوتا. جب بندہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا دیکھو ان بندوں کی ہم نے اس طرح عزت کی، اس طرح بے عزتی کی، تو پھر واہ واہ بلے بلے تک محدود ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف، عملی زندگی میں کوئی فوائد مرتب نہیں ہوتے. فائدہ مرتب تب ہوتا ہے جب بندہ عنوان کو اپنا مذہب سمجھے، عنوان کو اپنا عقیدہ سمجھے، عنوان کو اپنا نظریہ سمجھے، عنوان کو اپنا کاز سمجھے، عنوان کو اپنا مشن سمجھے، عنوان کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھے اور یہ سوچے کہ میں پروگرام میں اسی لیے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. میں اس کے دلائل سنوں گا، مسائل و فضائل سنوں گا، پھر اس کو اپنے سینے میں بٹھا کے یہی پرچم لے کے پوری دنیا میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤں گا. اس بندے کی زندگی پر فوائد مرتب ہوں گے. میں مرزائیت کی بات نہیں کرتا اور نہ انہیں میں درخوف اعتنا مانتا ہوں کہ ہم اتنی مبارک محفل میں اس مرزے گامے کا ذکر کریں. یہ مرزائی نہ آتے ہم پھر بھی ختم نبوت کے قائل تھے. کیا ان کی وجہ سے ہم نے ختم نبوت مانی؟ کیا منکر صحابہ کی وجہ سے ہم نے عظمت صحابہ مانی؟ کیا منکر ائمہ کی وجہ سے ہم نے تقلید مانی؟ جی نہیں، ہم نے مذہب مانا ہے. مذہب شروع سے چلا ہے، انکار کرنے والے بعد میں آئے ہیں. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. ہاں، ان انکار کرنے والوں نے جو روڑے اٹکانا چاہے ہیں یہ خود اٹک گئے ہیں. حالانکہ اہل حق میں روڑا نہ اٹکا، اہل حق کے راستے میں روڑا نہ اٹکا سکے. تو ہم شروع سے ہیں، ہمارا مذہب شروع سے ہے. ہم اپنے مذہبی غیرت کو سامنے رکھ کے، کاز اور مشن کو سامنے رکھ کے جلسے میں شرکت کریں. نمبر 2، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس پروگرام سے اٹھنے کے بعد
جو میسج ہمیں اکابرین ختم نبوت نے دینا ہے، جو پیغام ہمیں اس نمائندہ سٹیج سے ملنا ہے، ہم نے اس کی دعوت کو گلی گلی کوچے کوچے عام کرنا ہے۔ یہ نیت کرتے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا کر نا غیرت کے ساتھ نیت کرتے ہیں۔ بس اگر نوجوان بدل جائے، کسی قوم کے نوجوان کی ذہنیت میں تبدیلی آ جائے، وہ قوم انقلاب لا سکتی ہے، وہ قوم انقلاب لا سکتی ہے۔ شرط یہ کہ ہم تہیہ کر لیں۔ میرے دوستو سنو، میں اب اس پر دلائل شروع کر رہا ہوں۔ میرے دلائل کا محور اکثر سامنے نوجوانوں کو رکھ کے علمی باتوں کو عوامی لہجے میں پیش کرنا ہوگا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، لیکن کرتا تب ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنی تو انشاءاللہ دیوبند کا بیٹا آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ ختم نبوت کا پہلے مطلب سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں۔ جب ہم عوام میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں تو ایک لفظ وہ کہتے ہیں جس پر اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ ختم نبوت کی تعریف اور ڈیفینیشن ان الفاظ سے کرو جس پر اعتراض نہ آئے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کے بعد نبی نہیں آنا۔ جب آپ یہ جملہ کہیں گے، قادیانی آج سوشل میڈیا پہ حملہ آور ہے۔ ہمارے نوجوان جو آئی ڈیز ہولڈر ہیں وہ نہیں جانتے میری فرینڈ لسٹ میں کون کون آستین کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں بات چلے تو یہ ختم نبوت کا آدھا معنی کر کے پھنس جاتے ہیں۔ حضور پاک آخری نبی ہیں، وہ فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد تشریف لائیں گے۔ ہم نے کہنے جی آئیں گے۔ وہ کہے گا آپ نے کہا حضور کے بعد نایا نبی، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے، پھر ہم نے تعویل فاسد کرنی ہے، غلطی کو غلطی سے دھونا ہے۔ وہ کہنے لگ جاتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ وہ فوراً کہے گا اچھا نبوت کی ریٹرن شپ بھی ہوتی ہے، نبوت ملنے کے بعد واپس بھی لی جا سکتی ہے، انسلاخ نبوت بھی ہوتا ہے۔ کیا نبوت کا عہدہ ملنے کے بعد نبوت اٹھا لی جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ پہلے نبی تھے، حضور پاک کے دور میں آئے تو نبی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میں اس اعتراض سے نکلنے کا آپ کو آسان راستہ دے رہا ہوں، سیف پیسج دے رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، آپ تعریف وہ کرو جس تعریف پر اعتراض نہیں آتا۔ کہو حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نہیں سمجھے یہ نٹ کس جگہ چڑھے گا؟ جس کی گفتگو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے، اسٹیج والے علماء ہیں، یہ جانتے ہیں میرا منہ آپ کی طرف ہے، ان کی طرف نہیں ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے اس مجمع میں موجود ہر زبان جواب دے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب دکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا شدہ ہیں، حضور کے بعد حضرت موسیٰ بھی بالفرض آ جائیں تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ ہاں حضور کے بعد کوئی پیدا ہونے والا آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ ختم نبوت کا انکار بنے گا۔ تو تعریف کیا کریں گے؟ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب توجہ، ایک بات مزید، قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ، امت کا اجماع ختم نبوت پر موجود ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوتا بالفرض والمحال، نہ کوئی آیت ہوتی، نہ کوئی حدیث اور اجماع کا حوالہ ہوتا، حضور پاک کو خاتم النبیین ماننا پھر بھی کامن سینس، عقل کے مطابق تھا، کیونکہ رسول اللہ کا اسم گرامی، نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا،
جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری حضرت عمر کی روایت لائے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا جان نے یہ لفظ کہا تھا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں فرشتے آسمانوں میں، انسان زمینوں میں اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ تعریف کرنا، کیا کرنا؟ بولیے بولیے، کیا کرنا؟ تعریف کب ہوتی ہے؟ محل تعریف کیا ہے؟ تعریف کی اوقات، تعیین اوقات تعریف کی کیا ہے؟ تعریف کس ٹائم ہوتی ہے؟ چھوڑیے قرآن حدیث کے دلائل، آپ عقل سلیم پر فیصلہ کیجئے کہ تعریف کا مطلب کیا ہے۔ اسٹارٹنگ میں، مڈ لیول میں یا اینڈ میں، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ تعریف کب ہوتی ہے؟ کامل تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ میں جلسے کے پنڈال میں داخل نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا نظم و نسق کیسا، اسٹیج کیسا، سننے کا طرز کیسا، کیونکہ وہ اسٹارٹ ہے۔ میں آیا، میں نے دیکھا، مجمع کو وزٹ کیا، میں یہاں سے گیا، جب کام کا آخر ہوا، اینڈ آیا، پھر میں نے تعریف کرنی ہے کہ بہت اچھا نظم و نسق تھا۔ تعریف کا مقام آخر میں ہوتا ہے، جب ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ الحمدللہ تعریف کی ہے، تمام تعریف یہ اللہ کے لیے۔ کھانے کے شروع میں کہا ہے یا آخر میں؟ بولتے نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے۔ میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، میں نے اتنا لمبا سفر آپ کے لیے کیا ہے، ذرا مجھے آپ جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے میں بات کو سمجھا کر بات کر رہا ہوں۔ تعریف کا مقام شروع میں یا آخر میں؟ تو تعریف کھانے کی شروع میں یا آخر میں؟ جلسے کی تعریف شروع میں یا آخر میں؟ آخر میں۔ تو جب حضور پاک کا نام محمد ہے، تعریف والا، تعریف کا معنی آخر ہے۔ حضور پاک پر قرآن کریم اترا ہے، الحمدللہ سے شروع ہوا ہے، اس کا معنی آخری کتاب ہے۔ حضور پاک کو لقب محمد اور احمد ملا ہے، معنی تعریف والا۔ حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور پاک کے امت کو لقب ملا ہے امت حمادون، مادہ حمد ہے، معنی تعریف والا۔ حضور پاک کے ہاتھ میں قیامت کے دن جو پرچم دیا جائے گا وہ لواء الحمد ہوگا، تعریف کا پرچم۔ جس مقام پر اللہ کے رسول کو اللہ قیامت میں مبعوث کریں گے وہ مقام محمود ہوگا، معنی تعریف والا۔ میں نے کہا اگر دلائل قرآن کے ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتے، دلائل حدیث کے ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتے، دلائل امت کی اجماع کے عقیدہ ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتے، تو حضور پاک کا نام آخری ہے۔ کتاب اتری، اس میں بھی آخری کا اشارہ، امت کو نام ملا، آخری کا لفظ جھنڈا ہاتھ میں ملا، آخری کا لفظ مقام اور اسٹیج ملا، آخری کا لفظ یہ آخر بتا رہا ہے، اس کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت نام محمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ حضور پاک کا نام یہ ختم نبوت کی دلیل تھا۔ میں اب دلائل شروع کر کے قرآن کریم کو پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ سورت نمبر 33، سورت احزاب، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 40، 22ویں پارے کا دوسرا صفحہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک کے بیٹوں میں مرد کی عمر یعنی بالغ کی عمر تک کوئی بیٹا دنیا میں زندہ نہ رہا، ولیکن رسول اللہ، ہم نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، وخاتم النبیین، آخری نمائندے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک کو ہر چیز کا ہر وقت علم کامل ہے۔ میرے دوستو، اس آیت میں رب العزت نے جو 3 باتیں کر کے چوتھا اس پہ دعوی علمیت کیا ہے، یہ باتیں ہے کیا؟
پہلی آیت کے جملے میں آیت کے پہلے جملے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، دوسری لفظ میں دوسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، تیسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نمائندہ ہیں۔ بھئی ان تین باتوں کا آپس میں کانٹیکٹ کیا ہے، ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ان تین لفظوں کو، ان تین جملوں کو، ان تین دعووں کو، ان تین باتوں کو اگر آپس میں تعلق سمجھو گے، جسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، یہ دلیل کے دلیل سے کڑی جڑتی کیسے ہے، اگر آپ نے یہ سمجھا تو آپ کے اوپر مسئلہ کھلنا یہ مشکل نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جب حضور کا بیٹا دنیا سے چلا گیا بیٹی زندہ رہی۔ اسی طرح دنیا میں لوگ کسی کے بچے کی وفات پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا چلا گیا تو اس کی نسل آگے نہیں جائے گی۔ مکے کے کافر کہنے لگے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو ہمارے بتوں کا مخالف، تو ہمارے دین کا مخالف، ہمارے اطوار و عادات کا مخالف، ہمارے مزاج کا مخالف، ہمارے مذہب کا مخالف، اللہ نے تیرا بیٹا فوت کر دیا، اب تیری نسل آگے نہیں چلے گی، جب تک تو رہے گا بیٹا تو ہے نہیں، آگے کیسے چلو گے؟ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ ٹھیک بات ہے پیغمبر اسلام کے بیٹے دنیا میں نابالغی میں چلے گئے ہیں، حضور پاک کی اولاد نرینہ آگے نہیں چلی، لیکن ولیکن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے۔ اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تانا باپ ہونے پہ دے رہے، آپ نے جواب رسول ہونے پہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت انہوں نے رد ابوت کا کیا ہے، آپ نے جواب نبوت کا دیا ہے۔ ابوت اور نبوت، والد اور نبی ہونے میں کون سا ربط ہے، کون سا اشارہ ہے؟ میں زبان حال میں اللہ رب العزت کی اس بات کو عوامی لہجے میں کھول رہا ہوں۔ اللہ نے یوں فرمایا کہ اے لوگوں تم میری بات کو سمجھو، اگر کوئی والد ہوتا ہے اسے درجہ ابوت حاصل ہے، اس کی اولاد اس کا کہنا مان کے آگے اس کی نسل چلاتی ہے، اس کا خاندان بڑھتا ہے، اس کی نسل آگے جاتی ہے، تو پتہ چلا اس کی نسل کی بڑھوتری اس کے بچوں کی وجہ سے ہے۔ ایک بندے کے بچے کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، اس سے زیادہ بچے کہاں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بندہ 20 بندوں سے اپنی نسل، اپنا پیغام، اپنا نام، اپنی اہمیت آگے پھیلاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضور پاک کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ تو نہیں ہے، درجہ ابوت بچوں کے لیے نہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ درجہ نبوت ہے۔ اور رسول کا معنی کیا ہے میرے دوستو؟ ایک رسول ہوتا ہے، ایک امت ہوتی ہے۔ رسول جو ہے یہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، اللہ سے دین و شریعت لیتا ہے، اللہ سے پیغام لیتا ہے، پیغام خداوندی اللہ سے لے کے امت کو پیغام خداوندی پہنچانا نبی کا کام ہے۔ نبی ایمان میں اصل ہوتا ہے، جس کو نبی کلمہ پڑھائے وہ نبی کی ایمان میں نسل بنتا ہے۔ ایک اصل ہے، ایک نسل ہے۔ جیسے والد کو اصل کہتے ہیں، بیٹے کو نسل کہتے ہیں۔ کسی والد کے بچے 20 ہوں، وہ اس کی نسل بڑھائیں گے۔ حضور تو رسول ہیں، رسول پہ کلمہ امت کے لوگ لاکھوں پڑھتے ہیں، کروڑوں پڑھتے ہیں، اربوں پڑھتے ہیں۔ حضور پاک کا درجہ ابوت ختم ہوا تو درجہ نبوت اس سے بڑھ کے ہے۔ اور مکہ کے کافروں، تم کہتے ہو بیٹا نہیں تھا، آگے نسل کیسے جائے گی؟ اس کے تو روحانی بیٹے لاکھوں میں ہیں، اس کا پیغام دنیا میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کہہ کے بتایا روحانی نسل کئی ہوگی، اور جسمانی نسل ہوتی تو تھوڑی ہوتی، پھیلتی تو کب تک پھیلتی؟ اس کی روحانی نسلیں اس کے مشن کو لے کر قیامت تک چلیں گے۔ اگلا جملہ وخاتم النبیین، اس لفظ کا پچھلے لفظ سے کیا جوڑ ہے؟ وخاتم النبیین، اس لفظ کا پچھلے لفظ سے کیا کنٹیکٹ ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق رکھتا ہے؟ ریلیشن شپ ان الفاظ کی آپس میں کیا ہے؟ سنو، ایک نبی ہے، ایک خاتم النبیین ہے۔ نبی کا معنی جس کا کلمہ امت پڑھے،
خاتم النبیین کا معنی جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا، میں اس پر دلیل رکھتا ہوں۔ جب ہم امام کے پیچھے اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے پہلے امام کے ایمان کو مانا ہے۔ اگر امام صاحب الایمان نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ بولتے نہیں ہیں، پچھلے بنگلہ دیش والے نہیں بولتے، نماز ہوگی؟ امام کو کامل الایمان ہونا چاہیے، امام کے ایمان میں، امام کے عقائد میں رکھنا آیا۔ عدم صلاۃ کا حکم دارالافتاء دیتا ہے تو جو کسی کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کے ٹھہرے اسے امام مانے، پتہ چلا وہ اس کے ایمان کو کامل مانتا ہے، اس کے ایمان کو مان رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم بتاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے انبیاء کو جمع کیا، انہیں بتایا میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، میں اس نبی کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اگر تمہارے دور نبوت چل رہے ہوں گے، تم اپنے ادوار نبوت چلا رہے ہوں گے، اگر تمہارے دور نبوت میں ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، حضور پاک علیہ السلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، دعوت چھوڑ دینی ہے، تبلیغ نبوت چھوڑ دینی ہے۔ لتؤمنن بہ، حضور پاک کا کلمہ پڑھنا ہے، خالی کلمہ نہیں پڑھنا۔ ولتنصرنہ، حضور پاک کی مدد کی ضرورت پڑے تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اب انبیاء نے یہ کلمہ کیسے پڑھا، انبیاء نے یہ مدد کیسے کی ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی ہوتے ہیں، مقتدی اس کی امامت میں امداد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقتدی ہیں، تبھی تو وہ امام ہے۔ جس امام کے مقتدی نہ ہو وہ امام بنتا کیسے ہے؟ معراج کی رات حضور پاک آسمانوں کی سیر پہ جا رہے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہیں، براق کے اوپر حضور پاک کا بیت اللہ سے بیت المقدس سفر ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تمام انبیاء کرام کو با جماعت نماز ادا کرائی ہے۔ آپ اٹھائیے مرقات المفاتیح ملا علی قاری الہروی رحمت اللہ علیہ کی مشکات کی مایہ ناز شرح جلد نمبر 10 اٹھائیے، باب فی المعراج اٹھائیے، اس کے تحت ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور معراج پہ جا رہے ہیں، جاتے وقت حضور انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، یہ صلاۃ استقبالی ہے، حضور واپس آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، یہ صلاۃ الوداعی ہے۔ فرماتے ہیں اس رات 2 نمازیں پڑھائی گئیں، ایک جانے کے لیے، ایک جاتے وقت، ایک آتے وقت۔ حضور پاک کے پاس تمام انبیاء کرام کو وہاں پہنچا گیا تھا اور وہاں انبیاء اپنی اصلی جسموں کے ساتھ آئے۔ ملا علی قاری کے لفظ ہیں انما تکون للاشباہ لا انما تکون بالاشباہ لا للارواح لا سیما، فرمایا جسم نماز پڑھتا ہے خالی روحیں نہیں پڑھتی۔ انبیاء کو رومال جسد بھیجا گیا، جیسے حضور پاک کو مکہ سے بلایا گیا ویسے انبیاء کرام کو اپنے اپنے مقامات سے اٹھا کر بھیجا گیا۔ حضور کا مقتدی ایک بار نہیں 2 بار پڑھایا گیا۔ ملا علی قاری سوال اٹھاتے ہیں، فرمایا حضور پاک معراج پہ گئے ہیں، پھر نماز فرض ہوئی ہے، پھر واپس آ کے امت کو بتایا ہے۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے اے لوگوں، ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ کون سی نماز تھی جو حضور نے پہلی استقبالی طور پہ پڑھائی ہے؟ چلو واپسی کی نماز تو فرض سمجھی جا سکتی ہے، حضور کو حکم مل گیا تھا جاتے ہوئے نماز کون سی پڑھائی ہے؟ وہ فرماتے یہ صلاۃ علی الخصوصیہ ہے، یہ صرف پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، حضور امام بنے، باقی انبیاء مقتدی بنے۔ ان انبیاء نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا ہے، مدد بھی کی ہے۔ کلمہ پڑھنے کا معنی حضور کو امام مانا، جسے امام مانو پہلے اس کے ایمان کو ایمان مانا جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے اقتدا کی جاتی ہے۔ فرمایا ایمان مانا، حضور کا کلمہ پڑھا، ولا تنصرنہ، پیچھے ٹھہر کے مقتدی بنے ہیں۔ لہٰذا انبیاء نے حضور پہ کلمہ بھی پڑھا، انبیاء نے حضور کی مدد بھی کی ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہوتا ہے ولاکن رسول اللہ، اللہ کا رسول، ایک ہوتا ہے وخاتم النبیین، خاتم النبیین
नबीयीन और रसूलुल्लाह में फर्क ये है, रसूलुल्लाह वो है जिसका कलमा उम्मत पढ़े, खातमुन नबीयीन वो है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़े, उम्मत के अंबिया भी पढ़े। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन को रब ने जवाब दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ठीक है मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन वलाकिन रसूलुल्लाह रूहानी नस्ल इनका कलमा पढ़ के दुनिया में पहुंचाएगी, इनकी नस्ल इनके बाद आएगी। और आगे वगा खातमन नबीयीन कह के रब्बुल इज्जत ने हैरान कुन दावा फरमा दिया, फरमाया ओए लोगो, बाप आता है इसके बाद इसकी नस्ल चलती है, दादा आता है उसके बाद उसकी नस्ल चलती है, अब्बू आता है उसके बाद उसकी औलाद चलती है। हुजूर पाक का दर्जा नबुव्वत वो है, हुजूर की रूहानी औलादें जिन्होंने कलमा पढ़ा, ये बाद वाले भी हैं, पहले वाले भी हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया गुजरे हैं, उन्होंने भी हुजूर पे कलमा पढ़ा। और तुम एक बेटे के फौत होने पे खुशियां मना के खुश हो रहे हो, और इसकी नस्ल नहीं होगी, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये रसूल है, इसके बाद नस्ल चलेगी। वह खातमुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन है, इसकी नस्ल पहले भी चली थी, रूहानी नस्ल बाद में भी चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। व खातमन नबीयीन, जिसका कलमा उम्मत भी पढ़े, उम्मत के अंबिया भी पढ़े, इसकी नस्ल पहले भी चली, बाद में भी चलेगी। और नस्ल चलने पे एक बात कर दूं, इमाम सुहेली ने रोज़ुल अनफ में और मौलाना इदरीस कांदलवी ने सीरतुल मुस्तफ़ा में लिखा है, जब शाह तुब्बा रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले मदीना से गुजर रहा था, तौरात इंजील के उलमा साथ थे, उसने गुजरते वक्त रात का क़याम किया, तो जो पुरानी किताबों के उलमा थे वो साथ रह गए। उन्होंने सुबह बादशाह को कहा अगर इजाज़त हो तो हम यहाँ रहते हैं। बादशाह ने कहा भाई मैंने तुम्हारी कोई इज्जत में कमी की है? उस वक़्त के बादशाह उलमा की कदर किया करते थे, समझे ना? हाँ, उस वक़्त के बादशाह इल्म दोस्त थे। तो उसने कहा मैंने आपकी इज्जत एहतराम में कौन सी कमी की? कहा आपने कोई कमी नहीं की, लेकिन ये वो जगह है, हमारा इल्म बताता है, हमारी कुतुब बताती हैं जो आखिरी नबी का मदफन होगा, आखिरी नबी का दारुल हिजरत होगा, हम यहाँ रहते हैं। बादशाह ने 400 घर तामीर करा के उनको वहाँ रिहाइश की जगह दी, और जाते हुए ख़त लिखा, कहा अगर तुम्हारी मुलाकात नबी से हो तो तुम देना, वरना नस्ल दर नस्ल उस नबी को देना जिसके लिए तुम मेरी मुसाहिबत छोड़ के यहाँ रह रहे हो। उसमें उसने एक लफ्ज़ लिखा, जिस लफ्ज़ के लिए मैंने खातमन नबीयीन पर बतौर इस्तिशहाद एक वाक़या लाना है। उसने ख़त क्या लिखा? उसमें अल्फाज लिखता है अल्लाह के रसूल को, शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूल मिनल्लाहि बारिइन निसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीर अल्लाहु वब्न अम्मी वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। उलमा जानते हैं मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी उर्दू को ब्रेक लग जाती है इस मोहब्बत को तर्जुमा में पैराए में ढालते हुए। ये वज़ीर अल्लाहु के जो तर्जुमे हैं ना, उर्दू में ब्रेक लग जाती है। मैं चाहूँगा मैं इसकी 2-4 बातें कह पाऊँ। कहते शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूल मिनल्लाहि बारिइन निसमी, मैं गवाही दे रहा हूँ जिस अल्लाह ने बिला शिरकत गैरे कायनात को बनाया है, बारी कहा, खालिक नहीं कहा, बगैर नक्शे के बनाना अल बारी है, कहा जिसने बगैर शिरकत गैरे बिला नक्शे के इस कायनात को बनाया है वो खुदा है, आप उसी के मुस्तफ़ा हैं। रसूल मिनल्लाहि बारिइन निसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही, ए काश मेरी उम्र आपकी उम्र तक लंबी हो जाए, लकुन्तु वज़ीर अल्लाहु, मैं आपका बोझ उठाने वाला बनूंगा। वज़ीर विज़र से निकला है, बोझ, वला तज़रु वाज़िरा विज़र, बोझ उठाऊंगा। अच्छा वज़ीर तो तनख्वाहें लेते हैं, क्या वज़ीर अल्लाहु वब्न अम्मी, मैं वज़ीर होता तो चचाजात भाई बनता, फी सबीलिल्लाह खिदमत सर अंजाम देता। वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु, और अपने सीने को आपके मुखालिफ के खिलाफ पेश करता। व फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, आपको हर गम से बचा के अपना सीना आगे पेश कर देता। मेरे दोस्तों
یہ بات بتا رہی ہے یہ نسل پہلے بھی تھی، یہ روحانی نسل بعد میں بھی ہے۔ وخاتم النبیین۔ میں اس آیت کے بعد حدیث پاک پر بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ، جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا، کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صحیح بخاری، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مثلی، میری مثال، ومثل الانبیاء من قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، کمثل رجل بنا بیتا، ایک شخص جو ایک بنگلہ بناتا ہے اس جیسی ہے۔ کچھ لوگ آئے اس بنگلے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے بنگلہ تو بہت پیارا، بہت خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین ہے، لیکن یہ تو سب کچھ اچھا ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ رہ گئی، جس اینٹ سے اس بنگلے کی معاملے کو پورا کرنا تھا وہ اینٹ تو نہیں لگی، تو کہا یہ اینٹ رہ گئی، اگر یہ اینٹ لگ جائے بنگلہ مکمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، اس کی مثال میں ہوں، وَأَنَا خَاتِبُ النَّبِيِّينَ، میں آیا تو انبیاء کا بنگلہ پورا ہو گیا۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں آیا تو بنگلہ پورا ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ آج کل نوجوان ان علوم سے بہرہ ور نہیں ہوتے، ختم نبوت پر ان کو دسترس علوم کی دلائل کی نہیں ہوتی۔ کسی قادیانی سے چیٹنگ ہو، یہ کوئی میسنجر پہ بات کرے، یہ جواب نہیں دے پاتے اور ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یا آئی ڈیز چلانی بند کر دو یا ان اکابرین سے آ کر علوم سے مستفیض ہو جاؤ۔ یہ یاد رکھو، آپ نہیں پہچانو گے میرا آئی ڈی فرینڈ قادیانی کیسے ہے، مرزائی کیسے ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ نام بھی ہم جیسا رکھیں گے، کام بھی ہم جیسا رکھیں گے، پگڑی بھی ہمارے علماء کی طرح پہنیں گے، آپ پہچانو گے کیسے؟ اور اس نے راہ چلتے ہوئے خاتم النبیین بھی کہہ دینا ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اس نے ختم نبوت کا معنی بدل لینا ہے۔ ختم کا معنی وہ نبوت جاری کر لیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم سے غلط استدلال کر لیتے ہیں، تو عام بندہ نہیں سمجھتا۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار مجھے ایک کال آئی ہے، السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ یہ بندہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نمبر اپنی سم بیچ دیں، مجھے دے دیں، میں 3000 روپے آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ کی سم اور میری سم کا نمبر ایک جیسا ہے، جسٹ کوڈ کا فرق ہے، میرا 45 ہے آپ کا 33 ہے، باقی نمبر ایک جیسا ہے، مجھے دے دیں۔ میں نہیں جانتا بندہ کون ہے، انجان آدمی ہے۔ میں نے جواباً کہا، میں نے کہا آپ اپنا نمبر بیچتے ہو؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میری طرح سیم ہے، مجھے دے دو۔ کہتے ایکسیلنٹ آنسر، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، پرفیکٹ، کیا کرتے ہو آپ؟ میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھانے والا ہوں۔ کہنے لگا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، السلام علیکم، سی یو اگین کر کے بند کر دیا۔ ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ لگی ہے، تعلق بنا ہے، آنا جانا ہوا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا، پھر پتہ چلا بندہ قادیانیوں سے متاثر نکلا۔ مولانا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہے، نیٹ کے ذریعے ٹورنٹو کا ایک قادیانی سرمد ہے کینیڈا سے جو اس کو پھنسائے بیٹھا ہے۔ 2 سے 5 ماہ اس بندے نے سمجھایا ہے، اور اس بندے کے سوالات ایسے ہیں، مجھے کہنے لگا جب بات چلی نا ہماری، مجھ سے سوال پوچھا، میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے۔ میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے کہا تو واجب القتل ہے، تو میں ڈر کے مارے کسی سے سوال نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیے، اگر کسی کافر کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کلین شیف لڑکا ہے، یہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ان دلائل سے کیا واسطہ؟ یہ ابن کثیر کیسے جانتا ہے؟ مظہری کیسے جانتا ہے؟ یہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون کیسے جانتا ہے؟ اس کی اسٹڈی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مورا ہے وہ دیکھو۔ وہ سوال کرتا میں جواب دیتا، سوال کرتا میں جواب دیتا۔ 2 ہفتے تک ہمارا معاملہ چلا، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں۔ مجھے پتا تھا ایک دن اس کے سوالات کے جوابات پورے ہوں گے تو یہ اصل بندہ لائے گا۔ میرے دوستو، شکار کھیلنا ہونا تو چھوٹے دل سے بڑے شکار نہیں کھیلے جا سکتے، بڑے شکار بڑے دل سے کھیلنے چاہیے۔ تو میں چلاتا گیا، ڈور لمبی رکھتا گیا۔
آخر اس کے جب سوالات ختم ہے مجھے کہنے لگا آپ میرے سر سے بات کریں گے؟ میں نے دل میں کہا کہ اس دن کے لیے تو میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، یہ دن تو میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کر لیں گے۔ آپ کے سر کون ہے؟ میرے سر کا نام ہے سرمد، وہ ٹورنٹو سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مربی ہے قادیانیوں کا، اور وہ سوالات جوابات۔ میں نے کہا چلیں۔ اس کے گھر میں گئے، پرنٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے، وہ باقاعدہ وہ لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ہو تو یو پی ایس۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے، وہ ادھر سے کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے بیٹا پرنٹ رن کرو، وہ کلک کرتے ہیں ادھر سے ابن کثیر کا صفحہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ مولانا محنت دیکھیں ان بےایمانوں کی، اور ہماری اپنی حالات بھی دیکھیں۔ ہم اس حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ میڈیا حلال حرام ہے، ان کی محنت دیکھیں۔ مزری نہیں یوں لکھا ہے، یہ لو، وہ کلک کرے اور ادھر سے پرنٹ نکلا۔ میں نے کہا جی واہ۔ میں نے تو 4-5 منٹ دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے نہ کہنا یہ مولوی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسے کہنا ویسے بات کر لو، میرا ایک دوست ہے، فرینڈ شپ ہے، فلاں ہے، زیادہ کوئی تفصیلی تعارف نہ کرانا۔ وہ اسی لیے کہا تھا، مجھے پتا تھا جب انہیں پتہ چلے گا نا وہ اس نہج کا بندہ، اس نے بات نہیں کرنی، اور میں نے کہا پھنسے شکار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میری بات شروع ہو گئی۔ سنائیں کیسے ہیں؟ جی بالکل بہترین، اچھا فلاں فلاں، اچھا آپ نے علی سے بات کی؟ میں نے کہا جی علی میرے دوست ہیں۔ اچھا کیسے آپ کی دوستی لگی؟ میں نے کہا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ختم نبوت جو ہے یہ ایسے معنی ہے، وہی والے میں نے بتائے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے ہمارے مرزا صاحب کو بہت بڑی عبادت سے نوازا تھا، وہ بہت بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی عبادت اللہ کو قبول ہوئی تو اللہ نے درجہ دے دیا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی عبادت اللہ کو اس طرح قبول نہیں ہوئی، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کی قبول نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ میں نے دل میں چھپایا۔ میں نے کہا تھوڑا چلنے دو معاملہ۔ میں نے کہا جی بالکل اور اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی صلاح جواب کیا، کوئی سوال جواب ہے تو آپ مجھ سے کریں، میں سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا جی بالکل۔ یو آر ایگری؟ کہتے جی ایگری۔ میری تقریباً یہ انگریزی میں اور آدھی عربی میں اس طرح باتیں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں۔ پہلا اس بندے نے مجھ سے پوچھا کہ 2 باتیں میں پوچھ لوں پھر آپ پوچھ لینا، یہ ان کا طرز ہے۔ میں نے کہا جی بالکل پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کی تعریف کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کے لفظ ہے وٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسل اور میسنجر۔ نبوت کی تعریف کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ میں قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی اصطلاحات الفنون سے بچے کی گفتگو سن چکا تھا کہ نبی کے 5 معنوں میں مرزا قادیانی گھسڑتا ہے، تو میں نے اس میں گیا بھی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی تو بہت آسان تعریف ہے، بتائیں۔ میں نے کہا معراج کی رات، سننا توجہ رکھنا، معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں جس اعلیٰ درجے کے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے۔ آپ نہیں سمجھے یہ نٹ کہاں بنا ہے؟ ہون دکھا مرزا قادیانی کتھے آئیو تھے، اب دکھا مرزا کہاں تھا۔ مجھے کہنے لگا جی آپ نے کیا تعریف کی؟ میں نے کہا جی پھر سن لیں۔ معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ اس پر کسی کتاب کا حوالہ تو دیجئے۔ میں نے کہا سرمد صاحب کیا کرتے ہو، پہلے آپ نے حوالے کون سے مانے ہیں؟ پہلے آپ کتابیں تو بہت سی لکھی ہوئی تھی، یہ کس نے لکھا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، میں نے تعریف کی ہے، میزان شریعت کی روشنی میں آپ میری دلیل توڑ دیں۔ مجھے کہنے لگا ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا جی نہیں ٹوٹی، آپ توڑ دیں۔ کہتے ہیں اس رات تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ جبرائیل کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات کہوں ناراض نہ ہونا۔ جی سرمد صاحب آپ ٹورنٹو میں کسی پاگل اسپتال میں اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ کہتے ہیں واٹ، کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ کہ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے تعریف میں یہ لفظ بولا ہے معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے سوری۔ اچھا ایک بات اور، میں کہ جی پوچھیے بڑے شوق سے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ میرا واسطہ پڑا ہے، اصل میں مجھے علی کو وصول کرنا تھا جو مرزائیوں کے ہاتھوں چڑھ چکا تھا، اور میں بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ایگری؟ جی میں ایگری ہوں، آگے چلیں۔ مجھے کہنے لگا اچھا ختم نبوت کی آپ تعریف کریں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، ذرا ایسی دلیل سے بتائیں۔ میں نے کہا جی بہت آسان ہے، ان مقتدیوں کے امام کی صفت خاتم النبیین۔ میرے دوستو ایک لمبی بات ہے، میں بات کو ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ اس طرح باتوں میں ہم نے اس لڑکے کو واپس وصول کیا۔ میں اس کارگزاری پر کہتا ہوں اللہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی دوبارہ توفیق دی ہے۔
اگر آپ نے آئیڈیز استعمال کرنی ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، تو پھر ختم نبوت کے اکابرین سے آ کے دلائل سمجھو، ان کے چھپے ہوئے کتاب چلو، کورسز کرو، اور پھر بستر اٹھاؤ اور چراب نگر پہنچو، ان حالات سے پڑھو، پھر جا کر یہ پنگے لو، ورنہ اس طرح مرزائیوں کی چیزیں شیئر کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک گزارش کروں گا، ابھی ایک کذاب آیا احمد عیسیٰ، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزامات عائد کر کے نئی کتاب پیش کی۔ ہمارے لوگوں نے بھولی بصری حالت میں کیا کیا، اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کیا، شیئر کر کے کہا اس لعنتی کو آگے بتاتے جاؤ، اس پہ لعنت کرو۔ میں نے کہا خدا کے بندے، لعنت کرنی تھی تو آگے پھیلاتا کیوں ہے؟ لعنت کرنی تھی تو آگے بتاتا کیوں ہے؟ اس پہ لعنت کرنی تھی تو اس کی اشاعت کیوں کر رہا ہے؟ اتنا اس نے خود کو نہیں پھیلایا جتنا ہمارے نوجوان پھیلا بیٹھے۔ آئی ڈی آپ کی، پیکج آپ کا، پیسے آپ کے، موبائل آپ کا، وقت آپ کا، اور آپ ان کے اعلی کار بنے بیٹھے ہیں۔ اہل حق کا شیر نہیں بن سکتے تو اہل باطل کا کتا بھی مت بنیے۔ اہل حق کا شیر بنو، ہمیں اہل باطل کا کتا نہیں بننا، ہم اہل حق کا شیر بنیں گے۔ ہم اپنی آئی ڈی سے ان مرزائی لانتیوں کی باتیں کیوں شیئر کرتے پھریں؟ میرے دوستو، احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی۔ یوں ہی چل رہے ہیں یہ لوگ، راہ جاتے ہوئے کسی بندے سے کیا معاملہ ہو جائے۔ تو میں آخر میں گزارش کر کے اجازت لوں گا، نوجوانوں، ختم نبوت کو اپنا حرز جان بناؤ، دلائل سمجھو اور آگے سمجھاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں